فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب، حصہ اول۔ مؤلف ہیں علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 37ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 426۔ عنوان ہے بیت امیر المومنین۔ حضرت عثمان نے 70 برس کی عمر میں یکم محرم 24 ہجری کو حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ بدقسمتی سے ان کا دور حکومت امویوں کے علاوہ عام مسلمانوں کے لیے خوشگوار ثابت نہ ہوا۔ عوام سختیوں میں جکڑ دیے گئے، بزرگ ترین صحابہ پر مظالم توڑے گئے، عبداللہ ابن مسعود کی پسلیاں توڑی گئیں، عمار ابن یاسر کو زد و کوب کیا گیا، ابو ذر غفاری جلا وطن کیے گئے، جبر و استبداد کے سائے پھیلے، ظلم و استحصال کی گھاٹیاں چھائیں، اور خود سر امال نے طاقت کے نشے میں مدہوش ہو کر رعایا کو پامال کر کے رکھ دیا۔ حضرت عثمان کے اس طرز عمل کے خلاف آوازیں بلند ہوئی، عوام کے جذبات بھڑک اٹھے اور دلوں میں غم و غصے کی ایک عام لہر دوڑ گئی۔ اصحاب شورا میں سے حضرت علی تو ان سے شاکی تھے ہی، اب طلحہ اور زبیر بھی اعلانیہ ان کے خلاف ہو گئے، اور عبد الرحمن ابن عوف جو سیرت شیخین کے زینے سے انہیں خلافت کے بام بلند تک لے گئے تھے، وہ اس حد تک بگڑے کہ ہمیشہ اپنے کیے پر پچھتاتے رہے اور زندگی کے آخری لمحے میں ان سے بات چیت کے روادار نہ ہوئے۔ ابن عبدربہ تحریر کرتے ہیں کہ عبد الرحمن کی بیماری کی حالت میں حضرت عثمان ان کے عیادت کے لیے آئے۔ عبد الرحمن نے انہیں دیکھ کر اپنا منہ دیوار کی طرف پھیر لیا۔ یہ روایت عقد الفرید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 79 پر موجود ہے۔ آخر اس عام ناراضگی کے نتیجے میں 18 ذی الحج 35 ہجری کو گھر کے اندر قتل کر دیے گئے۔ اس 12 سالہ دور حکومت نے مسلمانوں کے سوئے ہوئے احساسات کو جھنجھوڑا اور غلط قیادت کو آزمانے اور اس کے نتائج بھگتنے کے بعد ان کی آنکھیں کھلیں اور احساس شدت سے ابھرا کہ قیادت اس شخص کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے جو عوامی فلاح و بہبود اور اجتماعی مفاد پر نظر رکھے، مملکت کی دولت سمیٹ کر اس کی ذات اور اس کے خاندان کے فرد تک محدود ہو کر نہ رہ جائے۔ چنانچہ مسند خلافت کے خالی ہوتے ہی اکابر صحابہ اور خواص اور عوام کی نظریں حضرت علی کی طرف اٹھنے لگیں۔ اگر حضرت عثمان ان عام حالات میں طبعی موت مرتے تو خلافت نے سقیفائی اور شورائی نظام کے ماتحت جو رخ اختیار کیا تھا اسے دیکھتے ہوئے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ خلافت اپنے اصلی مرکز کی طرف پلٹ کر آئے گی اور حضرت علی کو مسند خلافت پر متمکن ہونے کا موقع دیا جائے گا، اس لیے کہ حضرت عثمان کے حالی موالی وہ لوگ تھے جو انہیں عمومی مفاد کے بجائے ذاتی مفاد میں استعمال کرنے کے عادی ہو چکے تھے، اور وہ کبھی گوارہ نہ کرتے کہ کسی ایسے شخص کو برسر اقتدار آنے دیا جائے جو ان کے بگڑے ہوئے اطوار پر قدغن لگائے اور انہیں اپنی سابقہ عادتوں میں تبدیلی پر مجبور کرے۔ یہ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ معاویہ، عمرو ابن عاص اور عثمانی حکام و امال جو امیر المومنین کے متوازن اور متعادل سیرت سے بخوبی واقف تھے، ان کے اقتدار میں صد راہ ہوتے، اور اس سلسلے میں ام المومنین حضرت عائشہ کی بھی انہیں پوری تائید اور حمایت حاصل ہوتی، جو بڑی حد تک ملکی سیاست پر اثر انداز اور امیر المومنین کے مخالفین کی صف اول میں تھیں۔
یہ لوگ اپنے امتیازات اور مفادات کے تحفظ کے لیے حضرت عثمان کو نئی بزم شورا کی تشکیل کا مشورہ دیتے اور ایسی تدبیر کرتے کہ خلافت انہی کے پسندیدہ افراد میں محدود ہو کر رہ جاتی، یا حضرت عثمان شورا کے چکر میں پڑے بغیر کسی کو نامزد کر جاتے، جس کا جواز سیرت شیخین کی پابندی کو قبول کرنے کے بعد پیدا ہو چکا تھا، مگر حالات نے کچھ اس طرح پلٹا کھایا کہ ان کے لیے یہ موقع ہی نہ رہا کہ وہ خلافت کے سلسلے میں کوئی لاہ عمل ترتیب دیتے یا کوئی خاص ہدایت کرتے، اور اگر کرتے بھی تو اس ہنگامہ اور شورش میں ان کی سنتا کون، جبکہ لوگ ان کی خوش نویزیوں اور ان کے اعمال کی بے اعتدالیوں کی وجہ سے انہی کی خلافت کو انتہائی ناپسند کر رہے تھے اور انہیں جیتے جی یا قتل کر کے خلافت سے الگ کرنے پر تلے ہوئے تھے، اور آخر ان بد اعتدالیوں کا نتیجہ ان کے قتل کی صورت میں ظاہر ہوئے بغیر نہ رہا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المومنین نے ایک طویل عرصے جس بے غرضی اور بے نفسی کے ساتھ گزارا اور جس اعتدال پسندی اور اصول پرستی کا مظاہرہ کیا، وہ دلوں کو متاثر کیے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ اس تاثر نے عوام کے ذہن بدل دیے اور گرد و پیش پر نظر دوڑانے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ علی ابن ابی طالب سے بہتر کوئی شخصیت نہیں ہے جو قیادت امت کا بار اٹھا سکے اور موجودہ انتشار، بد امنی اور بگڑے ہوئے حالات پر قابو پا سکے۔ چنانچہ مہاجرین اور انصار کے نمایاں افراد مسجد نبوی میں جمع ہوئے اور بلا اتفاق رائے فیصلہ کیا کہ حضرت علی سے خلافت کی درخواست کی جائے۔ اس فیصلے کے بعد ایک وفد جس میں طلحہ اور زبیر بھی شامل تھے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے زمام کار اپنے ہاتھوں میں لینے کی التجا کی۔ حضرت نے ان کی پیشکش کو قبول کرنے میں توقف کیا اور فرمایا کہ میں تمہارے معاملات میں دخیل ہونا نہیں چاہتا، جسے چاہو اسے اپنا امیر منتخب کر لو اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ ان لوگوں نے کہا، ہم آپ سے زیادہ کسی کو خلافت کا حقدار نہیں سمجھتے اور نہ سابقہ خدمات کے لحاظ سے آپ سے کوئی مقدم ہے اور نہ کوئی رسول اللہ سے قرابت میں آپ سے قریب تر ہے۔ یہ روایت تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 98 پر موجود ہے۔ آپ نے پھر انکار کیا، مگر وہ لوگ باصرار آمادہ کرتے رہے اور جب یہ دیکھا کہ حضرت کسی طرح خلافت کے قبول کرنے پر تیار نہیں تو گڑ گڑا کر کہنے لگے، ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم کس عالم میں ہیں؟ کیا آپ اسلام کی حالت اور فتنوں کو بڑھتے دیکھ نہیں رہے ہیں؟ کیا آپ اللہ سے بھی نہیں ڈرتے؟ یہ روایت تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 99 پر ہے۔ جب امیر المومنین نے دیکھا کہ اصرار حد سے بڑھ گیا ہے اور حالات لاکھ مسائد صحیح مگر اتمام حجت کے بعد اب ادائے فرض سے پہلو تہی نہیں کی جا سکتی، تو آپ نے فرمایا، مجھے منظور ہے، مگر اس بات کو جان لو کہ یہ منظوری اس صورت میں ہے کہ میں تمہیں اس راہ پر چلاؤں جسے میں بہتر سمجھوں۔ یہ روایت تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 99 پر۔ یہ عوامی رجحانات اور تبدیلی حالات کا کرشمہ ہے کہ حضرت عمر کے بعد سیرت شیخین کی شرط عائد کر کے خلافت کی پیشکش کی گئی تھی، جسے آپ نے رد کر دیا تھا، اب حضرت عثمان کے بعد خلافت انہیں سونپی جاتی ہے، جو بجائے اس کے کہ وہ حضرت کو کسی شرط کا پابند کریں، حضرت انہیں اپنی شرط کا پابند بناتے ہیں کہ وہ دوسروں کی ثوابدید کی بجائے اپنی ثوابدید پر عمل پیرا ہوں گے، اور انہیں بھی وہ راہ اختیار کرنا ہوگی جسے آپ تجویز فرمائیں اور بہتر سمجھیں۔ یہ حضرت کی اصول پسندی کی نمایاں فتح ہے، جس کے سامنے مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے اور بلا چوں و چرا اسے تسلیم کر لیا، اور صحیح اصول کی پاسداری اور دوسروں کو جھکنے پر مجبور کر کے ہی دیا کرتی ہے۔ حضرت کی منظوری کے بعد 25 ذی الحج بروز جمعہ 35 ہجری کو عمومی بیعت کا اہتمام کیا گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام بیت الشرف سے نکل کر مسجد کی طرف آئے، جہاں لوگ کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ حضرت سادگی اور حد کی سادگی کے ساتھ سر پر ایک معمولی عمامہ رکھے، ایک ہاتھ میں جوتے اٹھائے اور دوسرے ہاتھ میں عصا کے بجائے کمان لیے مسجد میں داخل ہوئے۔ حضرت کی آمد پر مجمع میں حرکت پیدا ہوئی۔ آپ مجمع کو چیرتے ہوئے ممبر کی طرف بڑھے اور اس مقام پر جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے جا بیٹھے۔
کمان پر ٹیک لگائی اور بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ طلحہ اور زبیر نے پہل کی اور بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ حسین دیار بکری تحریر کرتے ہیں کہ سب سے پہلے طلحہ اور زبیر نے بیعت کی اور پھر دوسرے لوگوں نے۔ یہ روایت تاریخ خمیس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 276 پر ہے۔ طلحہ کا ایک ہاتھ جنگ احد میں ناکارہ ہو گیا تھا۔ جب حبیب ابن ذؤیب نے انہیں بیعت کرتے دیکھا تو کہا، ایک ناکارہ ہاتھ والے نے بیعت کی ابتدا کی ہے، یہ بیل منڈے نہیں چڑھے گی۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 451 پر ہے۔ اس کے بعد لوگ بیعت پر اس طرح ٹوٹ پڑے جس طرح پیاسے پانی پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اصحاب بدر میں سے کوئی فرد باقی نہ رہا جس نے بیعت نہ کی ہو۔ ابن حجر مکی نے تحریر کیا ہے کہ اہل بدر میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا اور سب کے سب حضرت کے پاس آئے اور کہا کہ ہم آپ سے زیادہ کسی کو خلافت کا حقدار نہیں سمجھتے، ہاتھ بڑھائیے تاکہ ہم بیعت کریں۔ چنانچہ انہوں نے بیعت کی۔ یہ روایت سوائق محرقہ کی جلد صفحہ نمبر 118 پر ہے۔ ان بیعت کرنے والوں میں صرف اہل مدینہ ہی نہیں تھے بلکہ یمن، مصر اور عراق کے باشندے بھی تھے۔ سب نے خوشی سے بیعت کی اور اپنی وفاداری کا یقین دلایا اور اس طرح متفقہ طور پر آپ کی خلافت تسلیم کر لی گئی۔ بیعت کی تکمیل کے بعد خطیب انصار ثابت ابن قیس نے انصار کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا، خدا کی قسم اے امیر المومنین، اگرچہ وہ لوگ حکومت میں آپ سے سابق تھے مگر دین میں آپ سے سبقت نہ لے جا سکے۔ اگر وہ کل آپ سے آگے بڑھ گئے تھے تو آج آپ بھی اسی مقام پر آ گئے ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے نہ آپ کا مرتبہ ڈھکا چھپا تھا اور نہ آپ کی منزلت انجانی تھی۔ وہ آپ کے محتاج تھے ان چیزوں میں جنہیں نہیں جانتے تھے، اور آپ اپنے علم کی بنا پر کسی کے محتاج نہیں رہے۔ یہ روایت تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 155 پر موجود ہے۔ انصار نے بیعت کے سلسلے میں عمومی طور پر بڑی سرگرمی سے حصہ لیا، مگر ان میں سے چند آدمیوں نے جو عثمانی گروہ سے تعلق رکھتے تھے بیعت سے گریز کیا۔ چنانچہ حسان ابن ثابت، کعب ابن مالک، مسلمہ ابن مخلد، ابو سعید خضری، محمد بن مسلمہ، نعمان ابن بشیر، زید ابن ثابت، رافع ابن خدج، فاضلہ ابن عبید اور کعب ابن حجرہ نے بیعت نہیں کی۔ ان کے علاوہ کچھ اور لوگوں نے بھی بیعت سے پہلو تہی کی، چنانچہ قدامہ ابن مختون، عبداللہ ابن سلام، مغیرہ ابن شعبہ، سعد ابن وقاص، عبداللہ ابن عمر، صہیب ابن سنان، سلمہ ابن وقشی، اسامہ ابن زید، وہبان ابن سیفی بیعت سے منہ موڑ کر گھروں میں بیٹھے رہے۔ یہ لوگ بھی حضرت عثمان سے وابستہ رہے تھے اور یہی وابستگی ان کے لیے بیعت سے مانع رہی۔ امیر المومنین نے کسی شخص کو آزادی رائے کے حق سے محروم نہیں کیا بلکہ ہر شخص کو اس کی رائے پر آزاد چھوڑ دیا، نہ کسی پر دباؤ ڈالا اور نہ کسی پر سختی گوارا کی۔ جس نے برضا و رغبت بیعت کرنا چاہی اس سے بیعت لے لی اور جس نے بیعت سے علیحدگی اختیار کرنا چاہی اس سے مطالبہ نہ کیا۔ البتہ سعد ابن ابی وقاص اور عبداللہ ابن عمر سے بیعت کے لیے کہا کیونکہ ان دونوں کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ صرف خود ہی بیعت سے علیحدہ نہیں رہیں گے بلکہ دوسروں کو بھی بیعت سے روکیں گے۔ چنانچہ سعد ابن ابی وقاص اور عبداللہ ابن عمر کو طلب کیا اور ان سے بیعت کے لیے فرمایا۔ سعد نے دفع الوقتی کرتے ہوئے کہا کہ جب دوسرے لوگ بیعت کر لیں گے تو میں بھی بیعت کر لوں گا، اور اگر بیعت نہ بھی کروں تو کھل کر مخالفت بھی نہیں کروں گا۔ حضرت نے دوبارہ ان سے کچھ نہ کہا اور انہیں ان کی مرضی پر چھوڑ دیا، اور عبداللہ ابن عمر نے بیعت سے انکار کیا تو اطمینان خاطر کے لیے اتنا فرمایا کہ تم اس امر کی ضمانت دو کہ ملک کے نظم و نسق میں رخنہ اندازی کر کے فضا کو مگدر کرنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ اس نے ضمانت دینے سے انکار کیا۔ اس پر مالک اشتر نے بگڑ کر کہا، یا امیر المومنین، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کا سر اڑا دوں۔ حضرت نے فرمایا کہ تم اس سے کوئی تعرض نہ کرو، میں خود اس کا ضامن ہوتا ہوں۔ یہ بچپن میں بھی کج خلق تھا اور بڑا ہو کر بھی کج خلق رہا۔ امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں کچھ افراد ایسے بھی تھے جنہوں نے بیعت کے موقع پر بڑی سرگرمی دکھائی مگر بعد میں بیعت سے منحرف ہو کر
تخریبی کارروائیوں پر اتر آئے۔ ان تخریب پسندوں میں طلحہ و زبیر بھی شامل تھے، جنہوں نے مجمع عام میں بیعت کی، اور جب انہیں اپنے توقعات پورے ہوتے نظر نہ آئے تو بیعت توڑ کر الگ ہو گئے، اور بیعت شکنی کے جواز کے لیے عذر یہ تراشا کہ ہم نے تلوار کے سائے میں مارے باندھے بیعت کی تھی، اور اگر بیعت نہ کرتے تو قتل کر دیے جاتے۔ امیر المومنین کی بیعت جس صورت اور جس حالت میں ہوئی، اسے پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی انصاف پسند یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا کہ جس ہستی نے مسلمانوں کے انتہائی اصرار کے بعد خلافت کی ذمہ داری قبول کی ہو، اس نے بیعت کا آغاز سختی اور تشدد سے کیا ہوگا، اور لوگوں کو ہراساں اور خوفزدہ کر کے ان سے بیعت لی ہوگی، اور پھر ان دو کے علاوہ اور بھی ایسے افراد تھے جنہوں نے بیعت سے انکار کیا تھا، مگر کسی پر جبر کرنا تو درکنار، کچھ کہا سنا بھی نہیں، تو صرف انہی دو آدمیوں پر جبر کس لیے؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ ان دو سے بجز بیعت لینے میں یہ مصلحت تھی کہ ان کے اثر و نفوذ کی بنا پر انہیں پابند بیعت کر کے سیاسی استحکام حاصل کیا جائے، تو یہ مصلحت عبداللہ ابن عمر اور سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں بھی ملحوظ ہونا چاہیے تھی، اور انہیں بھی بجز پابند سے بیعت کرنا چاہیے تھا۔ ہم دوبارہ پڑھتے ہیں، اور انہیں بھی بجبر پابند بیعت کرنا چاہیے تھا، جبکہ دونوں اثر و رسوخ کے اعتبار سے طلحہ و زبیر سے کم نہ تھے۔ عبداللہ ابن عمر خلیفہ زادہ اور سعد ابن ابی وقاص مجلس شورا کے رکن تھے۔ جب ان پر سیاسی استحکام کی بنا پر جبر نہیں کیا گیا تو ان دونوں پر جبر کے کیا معنی ہوتے؟ اگر امیر المومنین بیعت کے سلسلے میں جبر کرتے تو دور اول میں جو جبر ان پر کیا گیا تھا، اسے حق بجانب ثابت کرنے کے لیے یہ کہا جاتا کہ جب حضرت علی نے جبر اور کراہ سے بیعت لی تو اگر انہیں بیعت کے لیے مجبور کیا گیا تو وہ ظلم و زیادتی کیوں؟ حالانکہ حضرت علی پر کیے جانے والے جبر کے جواب میں کسی نے یہ اشارتاً بھی نہیں کہا کہ آپ نے بھی بیعت کے سلسلے میں جبر و تشدد روا رکھا تھا، لہٰذا یہی کہا جائے گا کہ ان دونوں نے بیعت کی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے بعد میں یہ بات بنائی، جسے واقعتاً سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت سے دینی اور دنیاوی اقتدار ایک مرکز پر جمع ہو گیا۔ دنیاوی اقتدار کو حکومت سے اور دینی قیادت کو خلافت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حکومت کی تشکیل میں عوامی انتخاب کار فرما ہو سکتا ہے، مگر خلافت میں نہ انتخاب کا دخل ہوتا ہے اور نہ کسی خود ساختہ اصول کے ماتحت اسے کسی کے سپرد کیا جا سکتا ہے، بلکہ خلافت اللہ کی جانب سے اس کے احکام کے اجراء اور نفاذ کے لیے وجود میں آتی ہے، جو نبوت کی طرح عوام کے چناؤ پر منحصر نہیں ہوتی، اس لیے کہ اسلام کا کوئی جزوی اور فرعی حکم بھی ایسا نہیں جسے عوام کی رائے پہ چھوڑ دیا گیا ہو۔ تو خلافت اپنے ایسے اہم معاملے کو جس پر حیات ملی اور بقائے دین کا انحصار ہے، عوام کی رائے پر کیوں کر چھوڑا جا سکتا ہے؟ اس اعتبار سے امیر المومنین کی خلافت جو نص اور قطعیہ سے ثابت ہے، عوام کی رائے اور ان کی بیعت پر موقوف نہ تھی۔ اس مرحلے پر جس خلافت کی پیشکش آپ کے سامنے کی گئی وہ صرف ایک انتخابی اصول کے ماتحت اقتدار کی منتقلی تھی، جسے جمہوری خلافت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی لیے امیر المومنین نے اسے قبول کرنے سے انکار کیا تھا، اور اصرار کے بعد اسے قبول کیا تو اس مقصد کے پیش نظر کہ تمام حجت کے بعد ان فرائض کو انجام دے سکیں جو بحیثیت امام و جانشین رسول ان پر عائد ہوتے تھے۔ چنانچہ اس مقصد کو حضرت نے خطبے میں بیان فرمایا ہے: اگر بیعت کرنے والوں کی موجودگی اور مدد کرنے والوں کے وجود سے مجھ پر حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی اور وہ عہد نہ ہوتا جو اللہ نے علماء سے لے رکھا ہے، وہ ظالم کی شکم پوری اور مظلوم کی گرسنگی پر سکون و قرار سے نہ بیٹھے، تو میں خلافت کی باغ دوڑ اسی کے کندھے پر ڈال دیتا اور اس کے آخر کو اسی پیالے سے سیراب کرتا جس پیالے سے اس کے اول کو سیراب کیا تھا۔ اگرچہ پیغمبر کے بعد آپ ظاہری اقتدار سے الگ رہے، مگر خلافت الہیہ کے منصب جلیل سے ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو علیحدہ تصور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اقتدار
اور عدم اقتدار، دونوں صورتوں میں آپ خلیفہ رسول اور امام منصوص ہونے کی حیثیت سے واجب الاطاعت تھے۔ اس ظاہری خلافت سے تو بس اتنا ہوا کہ جو انہیں امام مفتصر الاطاعت نہیں سمجھتے تھے وہ بھی اطاعت کا جوا اپنی گردنوں میں ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ اگرچہ ان دونوں گروہوں میں اطاعت قدر مشترک تھی، مگر دونوں کے زاویہ ہائے نظر مختلف تھے۔ ایک گروہ نے خلافت الہیہ کے اعتبار سے اطاعت کی اور دوسرے گروہ نے عوامی انتخاب کی روح سے سر اطاعت خم کیا۔ جنہوں نے خلیفہ منصوص ہونے کی حیثیت سے اطاعت کی، انہوں نے اس اطاعت کے پردے میں الہی حاکمیت کا اعتراف کیا، اور جنہوں نے بربنائے اقتدار اطاعت کی، انہوں نے فقط ملوکیت پرستی کے جذبے کے زیر اثر سر جھکائے، اور وہ ہر اس شخص کی جو کسی بھی طریق سے، خواہ قوت و طاقت سے، خواہ سیاسی ہیلہ گری سے برسر اقتدار آ جاتا، اطاعت کرتے۔ یہ اطاعت و سر افکندگی اقتدار پرستی ہے، اور خلافت الہیہ کے ماتحت اطاعت خدا اور رسول ہے۔ دنیاوی اقتدار اوروں کے لیے اوج اور سربلندی کا باعث ہو تو ہو، مگر امیر المومنین کی قدر و منزلت اس سے بالاتر ہے کہ وہ حکومت اور اقتدار ان کے لیے وجہ افتخار بن سکے۔ اس ظاہری خلافت سے پہلے نہ آپ میں کوئی کمی تھی اور نہ اب کوئی اضافہ ہوا۔ جہاں ہر بلندی سر نجم ہو، وہاں تاج اور تخت کی بلندی رفعت کا سامان مہیا نہیں کرتی، اور جہاں امامت کا جوہر ضیاء بار ہو، وہاں شہنشاہیت کا کر و فر زینت افزا نہیں ہوتا۔ چنانچہ ساسا ابن سوہان عبدی نے بیعت کے موقع پر حضرت سے مخاطب ہو کر کہا: خدا کی قسم، اے امیر المومنین، آپ نے خلافت کو زینت بخشی ہے، اس نے آپ کو زینت نہیں دی۔ آپ اسے بلندی پر لے گئے ہیں، اس نے آپ کا پایہ بلند نہیں کیا۔ آپ کو اس کی ضرورت نہ تھی، اسے آپ کی ضرورت تھی۔ یہ روایت تاریخ یعقوبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 135 پر موجود ہے۔ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل کے سامنے خلافت کی بحث چھڑ گئی تو انہوں نے کہا: اے لوگوں، تم علی اور خلافت اور علی کو طول دے رہے ہو۔ خلافت نے علی کے لیے زینت کا سامان نہیں کیا، بلکہ علی نے خلافت کو زینت دی ہے۔ صفحہ نمبر ہے 433۔ عنوان ہے: امیر المومنین کا طرز جہان بانی۔ زمانے قدیم سے انسانوں پر شہنشاہی نظام مسلط رہا ہے، جس کے نتیجے میں انسانی مزاج اقتدار پرستی کا خوگر ہو گیا اور جذبہ نیاز مندی پرستش کی حد تک پہنچ گیا۔ چنانچہ قدیم مصریوں اور جاپانیوں نے اپنے حکمرانوں کے بارے میں یہ نظریہ قائم کر لیا تھا کہ وہ پیدا ہی حکومت اور فرما روائی کے لیے ہوتے ہیں، اور دوسرے افراد پیدائشی طور پر ان کے غلام اور خدمت گزار ہیں۔ اس تصور نے عام انسانوں کے اندر احساس کمتری پیدا کر دیا، اور سختیوں میں پسے جانے اور استبدادیت کے پنجوں میں جکڑے رہنے کے باوجود یہ سمجھتے رہے کہ انہیں فرما رواؤں کے خلاف لب کشائی کا کوئی حق نہیں ہے۔ ان کا مقصد حیات ہی یہ ہے کہ اپنے خون پسینے کی کمائی سے ان کے عیش و عشرت کا سامان کرتے اور ان کے شبستانوں کی رونق بڑھاتے رہیں۔ جب سرزمین عرب پر اسلام کی آواز بلند ہوئی تو اس وقت کے حالات بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ کمزور طاقتوروں کے سامنے بے بس تھے، غریب سود خوروں کی گرفت میں اور غلام آقاؤں کے پنجے میں جکڑے ہوئے تھے۔ اسلام نے ان جکڑے بندھے انسانوں کو حریت و مساوات کا مژدہ سنایا، رنگ و نسل کا امتیاز مٹایا، غلاموں کو انسانی حقوق سے بہریاب کیا اور انسانی حکومت کو ختم کر کے حکومت الہیہ کا پیغام دیا۔ حکومت الہیہ کا مطلب یہ ہے کہ صرف حکومت کی حاکمیت، صرف خدا کی حاکمیت اور اس کے اقتدار اعلیٰ کا اعتراف کیا جائے، اور دل کی گہرائیوں میں یہ عقیدہ سمو لیا جائے کہ وہی ہمارا اور سب کا مالک ہے، وہ ہمارے ہر قول و فعل کا سننے اور دیکھنے والا ہے، اور ہم اسی کے احکام کے پابند اور اسی کے سامنے جواب دہ ہیں۔
اس حاکمیت کا اعتراف استبدادیت کے بتوں کو پاش کر کے دل و دماغ میں برادری اور برابری کا احساس پیدا کرتا ہے اور تمام ناروا پابندیوں سے چھڑا کر فطری اور طبعی آزادی کی راہ پر لے چلتا ہے۔ پیغمبر اسلام کا مطمع نظر حکومت اور سیاسی اقتدار نہ تھا، بلکہ مقصد بعثت حکومت الہیہ کی تشکیل اور خداوندی اقتدار کا قیام تھا۔ چنانچہ انہوں نے درس توحید دے کر تمام انسانوں کو ایک مرکز وحدت پر جمع ہونے کی دعوت دی، تاکہ اللہ کے احکام کا اجرا اور اس کے قوانین کا نفاذ کر کے ایک پاک و پاکیزہ اور معیاری معاشرہ قائم کرے، جس میں ظلم کے بجائے عدل و انصاف کو، جہالت کے بجائے علم و حکمت کو، اور انسانوں کی حکومت کے بجائے اللہ کی حاکمیت کو فروغ حاصل ہو، تاکہ فرزندان توحید اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سرنگو نہ ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اپنے دور ہی میں حکومت الہیہ کی تشکیل نہیں کی، بلکہ اپنے بعد کے لیے بھی ایک ایسے ابدی نظام کی رہنمائی فرما گئے جو اللہ کی حاکمیت پر مبنی تھا۔ اس نظام کا نام خلافت الہیہ ہے، جس کے قیام کا ذمہ دار وہ ہوگا جو اللہ کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرے اور اپنے قول اور عمل سے عوام کو الہی حاکمیت کے تصور سے ادھر ادھر نہ ہونے دے، اور ہر حرکت اور سکون اور ہر قول و فعل میں اللہ کے احکام کا پابند، اس کے قوانین کا نگراں اور اسی کا مقرر کردہ ہو، تاکہ زمین میں اسے اللہ کا نمائندہ سمجھ کر اس کے احکام کے آگے سر اطاعت خم کیا جائے، کیونکہ خدا کے احکام کی تعمیل اسی کے احکام کی بجاوری میں مضمر ہوتی ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، اللہ کی اطاعت کرو اور اس رسول کی اور جو تم میں سے صاحبان امر ہوں۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ پیغمبر کے بعد جس کمزور جمہوریت پر حکومت کی اساس رکھی گئی تھی، وہ قیصر و کسریٰ کی طرز حکومت کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، اور اللہ کی حاکمیت کی جگہ شخصی حکومت نے لے لی۔ حالانکہ اسلام میں آمریت، ملوکیت اور شخصی حکومت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور نہ ایک انسان کو دوسرے انسان پر حکومت کرنے کا کوئی حق ہے، خواہ وہ تیغ و سنان کا سہارا لے کر برسر اقتدار آیا ہو، جمہور کی رائے ہموار کر کے، اس لیے کہ حکومت الہیہ کا معیار نہ قوت و طاقت ہے اور نہ اس عوام کی ہمنوائی جن کی اکثریت خود غرضی و مفاد پرستی کا شکار ہوتی ہے، بلکہ جسے حکمران حقیقی اپنے نمائندے کی حیثیت سے نگران ریاست مقرر کر دے گا، وہی اسلامی مملکت کا رئیس و سربراہ متصور ہوگا، جو الہی حاکمیت کی اساس پر حکومت کی تشکیل کرے گا اور اللہ کے احکام اور قوانین کے نفاذ کا پابند ہوگا۔ بے شک مسند نشینیان خلافت مسلمان کہلاتے اور حلقہ بگوش اسلام سمجھے جاتے تھے، مگر اسلامی حکومت صرف مسلم افراد کے برسر اقتدار آ جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس نظام حیات کے احیا کا نام ہے جسے حضرت نے نافذ کیا اور اپنے بعد ایک ناقابل ترمیم لائحہ عمل کے طور پر چھوڑ گئے۔ اگر کوئی اس لائحہ عمل کے خلاف حکومت تشکیل دیتا ہے تو وہ لاکھ مسلمان کہلاتا اور مسلمان سمجھا جاتا ہو، اسے اسلامی حکمران نہیں کہا جا سکتا۔ چنانچہ یزید، مروان، عبد الملک اور اس قبیل کے دوسرے فرمانرواؤں کی حکومت کو اسلامی حکومت سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ حکومتیں اسلامی حکومت کا آئینہ دار ہونے کے بجائے ہرقلی اور قیصری حکومتوں کا نمونہ تھی، جنہیں اسلامی حکومت کہنا اسلامی طرز حکومت سے بے خبری کی دلیل ہے۔ حضرت علی کی حکومت صحیح معنوں میں اسلامی حکومت تھی، اور آپ نے حکومت کی ذمہ داری اسی شرط پر قبول کی تھی کہ اسے اسلامی قالب میں ڈھالنے اور منہاج نبوت پر چلانے میں کوئی دخل انداز ہونے کی کوشش نہ کرے۔ چنانچہ آپ نے حالات کی تبدیلی اور انسانی مزاج کی تغیر پذیری کے باوجود حکومت ربانیہ کے تقاضوں کے مطابق حکومت کی تشکیل کی اور رسول اللہ کے طرز جہاں بانی پر اپنی حکومت کی اساس رکھی۔ اگرچہ آپ کا دور حکومت مختصر اور انتہائی مختصر
مگر وہ بھی شورشوں اور ہنگاموں کا آماجگاہ بن گیا تھا۔ مگر اس تھوڑے عرصے میں بھی اسلامی حکومت کے خد و خال کو اس طرح نمایاں کر کے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا کہ دور نبوی کی تصویر آنکھوں کے سامنے پھر گئی، اور آپ زمام حکومت اپنے ہاتھوں میں نہ لیتے تو مسلمانوں پر حکومت اسلامیہ کا مفہوم واقعی روشن نہ ہوتا، اور اسے بھی مادی حکومتوں کی طرح ایک حکومت تصور کر لیا جاتا جس کا مقصد ملک گیری اور کشور کشائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ مگر آپ نے اقتدار اپنے ہاتھوں میں لے کر ان تمام پردوں کو ایک ایک کر کے اٹھا دیا جو اسلامی حکومت پر ڈالے گئے تھے، اور اپنے طرز عمل سے واضح کر دیا کہ اسلامی اصول اور آئین کے ماتحت حکومت کا قیام اور ہے، اور بتقاضائے سیاست اسلام کا نام لے کر حکومت کی تشکیل اور ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی پوری زندگی اس کی شاہد ہے کہ ان کے ہر عمل میں للہیت کار فرما تھی، اور انہوں نے اقتدار کو قبول کیا تو اسی جذبہ للہیت کے زیر اثر، تاکہ افراد کی حکومت کے بجائے اللہ کی حکومت قائم کریں، اور لم یکن لہو شریک فی الملک کو صحیح معنوں میں عملی جامہ پہنائے۔ اگر حضرت کو ذاتی اقتدار کی خواہش ہوتی تو آپ کو مشورے دیے جا رہے تھے کہ سابقہ حکومت کے اعمال کو ان کے عہدوں سے نہ ہٹائیں تاکہ حکومت کے استحکام کو نقصان نہ پہنچے، مگر آپ نے اس نقصان کو درخور امتناع نہ سمجھا، کیونکہ آپ سمجھتے تھے کہ اگر ان کے عہدوں پر بحال رہنے دیا گیا تو وہ خداوندی اقتدار کے بجائے اپنا اقتدار قائم کریں گے، اور آپ نے حکومت قبول کی تھی تو اسی شخصی اقتدار کو ختم کرنے کے لیے۔ اگر حضرت کو اپنا اقتدار عزیز ہوتا تو جائز و ناجائز سے آنکھیں بند کر کے تمام استحکامی تدبیریوں پر عمل کرتے اور شرانگیز عناصر سے سازگاری کر کے اپنے دور کو کامیاب بناتے، مگر حضرت کی نگاہوں میں شخصی حکومت کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ ان کی نظروں میں کسی چیز کی اہمیت تھی تو امت کی عملی تربیت اور اسلامی شعار کی احیا کی۔ ایک مرتبہ اپنا جوتا گاٹتے ہوئے ابن عباس سے پوچھا کہ اس جوتے کی قیمت کیا ہوگی؟ کہا اب تو اس کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر میرے پیش نظر حق کا قیام اور باطل کا مٹانا نہ ہو تو تم لوگوں پر حکومت کرنے سے یہ جوتا مجھے کہیں زیادہ عزیز ہے۔ اور یہ نہج البلاغہ میں خطبہ کے کچھ جملے ہیں۔ امیر المومنین نے اسلامی حکومت کی غرض اور غایت کو دو مختصر سے جملوں میں بیان کر دیا، ایک حق کا قیام، دوسرے باطل کا استحصال، اور آپ نے اپنے عہد اقتدار میں انہی دو چیزوں کو پیش نظر رکھا اور اپنا دور حکومت حق کی سربلندی اور باطل کی سرکوبی کے لیے وقف کر دیا، اور اسلامی احکام کے اجرا اور اخلاقی اقتدار کے تحفظ ہی کو مقصد اولین قرار دیا، اور جبکہ اقتدار کے مقابلے میں اصول اور آئین کی کوئی قدر و قیمت نہ سمجھی جاتی تھی اور حکومت کی خاطر اسلامی اصولوں کو نظر انداز کیا جا رہا تھا، اور کوئی قانون ذاتی مفاد سے متصادم ہوتا تو اسے تعویلات کا ہدف بنا لیا جاتا تھا، آپ نے کسی قیمت پر صحیح اصولوں سے انحراف گوارا نہ کیا، اور نہ مخالفت کی تیز و تند آندھیاں آپ کے موقف پر تبدیلی پیدا کر سکیں۔ آپ نہ صرف اپنے موقف پر مضبوطی سے جمے رہے بلکہ اپنے طرز عمل سے منجمد طبیعتوں میں حرکت و عمل کا جذبہ پیدا کیا، اور اسلامی تعلیمات سے روشناس کرا کے ذہنی انقلاب کی راہ ہموار کی۔ اگرچہ آپ ملک گیری کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور نہ ہی اندرونی شورشوں کی وجہ سے اس کا کوئی موقع تھا، مگر دلوں کی تقصیر اور ذہنوں کی تعمیر کشور کشائی سے بڑا کارنامہ ہے۔ بے شک فرمانرواؤں نے لشکر کشی کر کے مملکت کی حدود وسیع کیے اور علاقوں پر علاقے فتح کر کے فاتح کہلائے، مگر حضرت نے گلشن اسلام کی تازگی کے لیے کانٹوں کو چھانٹا اور معاف اعضاء کو کاٹ کر فاسد مواد کا اخراج کیا اور اسلامی نظام کو اس کی صحت مندانہ قدروں پر استوار کر کے دکھا دیا۔
پہم ہنگاموں اور متواتر خانہ جنگیوں میں اسلامی خطوط پر معاشرے کی تطہیر کی، رفع عامہ کے کام انجام دیے، استحصال کی روک تھام کی، رعایا کی شکایات سنی اور ان کا ازالہ کیا، ناروا بندشوں کو ختم کر کے آزادانہ فضا میں سانس لینے کا موقع دیا، تعمیری عناصر کی حوصلہ افزائی کی اور تخریبی قوتوں کا سر توڑ مقابلہ کیا، اعمال کی کارگزاریوں کا ہر پہلو سے جائزہ لیا، خراج و زکوٰۃ کے کارندوں کے دائرۂ کار اور معاشرے کے مختلف طبقات کے حقوق و فرائض کا تعین کیا اور نسلی اور ملکی امتیازات کو ختم کر کے معاشرتی عدل کو فروغ دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے پیش نظر ایک ایسا معیاری اور مثالی معاشرہ تھا جس میں ظلم و جور، استحصال و زراندوزی اور رشوت اور خیانت کی قطعی کوئی گنجائش نہ تھی، اور نظام حکومت حق و انصاف اور قانونی مساوات و وسائل معیشت کی آزادی، انفرادی اور اجتماعی فلاح اور اسلامی اقتدار پر مبنی ہو۔ حضرت خود بھی ان چیزوں پر کاربند رہے اور امال حکومت کو بھی ان پر کاربند رہنے کی تلقین کرتے رہے، اور ان میں احساس ذمہ داری پیدا کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً انہیں دینی اقتدار اور اسلامی ضابطۂ اخلاق کی طرف تحریراً متوجہ فرماتے رہتے۔ ان تحریرات میں سر عنوان تقوی و پرہیزگاری کی ہدایت اور یوم حساب کی یاد دہانی ہوتی تھی، تاکہ تقوی ان کے دلوں میں عظمت الہی کا احساس اور آخرت کی یاد عمل کا جذبہ پیدا کرے، اور اس طرح یقین اور عمل کی روح ان کے رگ و پے میں سرایت کر جائے۔ یوں تو آپ کا ہر تحریری فرمان ایک دفتر ہدایت ہوتا تھا، مگر مالک اشتر کو والی مصر مقرر کرتے وقت جو دستاویز لکھ کر دی، وہ الہامی تعلیمات کی آئینہ دار اور دستوری شقوں پر اس حد تک حاوی ہے کہ آج تک ذہن انسانی اس سے آگے سوچ نہیں سکا، اور نہ مزید ارتقائی مراحل طے کر کے اس میں بنیادی طور پر کسی شک کا اضافہ کر سکے گا۔ جورج جرداق مسیحی نے اس کی جامعیت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے، آپ کے عہد ناموں میں سے ایک عظیم منشور ہدایت ہے جو شہریت اور مدنیت کے قوانین کا جامع اور عامۃ الناس کے حقوق اور خواص کے حدود کار پر حاوی ہے، اور یہ روایت ہے صوت العدالہ، جلد نمبر نہیں لکھا، صفحہ نمبر 335 ہے۔ اس دستاویز میں حضرت نے معاشرے کے ادنیٰ طبقے سے لے کر اعلیٰ طبقے تک ایک ایک کے حقوق و فرائض سے وضاحت سے بیان فرمائے۔ مزدوروں، صنعت کاروں، تاجروں، لشکریوں، قاضیوں، مشیروں، وزیروں اور اکتساب معیشت سے درماندہ افراد کے حقوق کا تعین کیا، اور صیغہ مالیات، حکومتی معاہدات، داخلہ اور خارجہ تعلقات، اہل اسلام اور ذمیوں کے شہری اور معاشرتی حقوق، سیاسی اور معاشی نظام عدلیہ اور انتظامیہ کے قیام اور قضات تو اعمال اور ان کے ماتحت عملے کے فرائض پر روشنی ڈالی ہے۔ یہ منشور ہدایت اپنی افادیت اور ہمہ گیری کے اعتبار سے کسی خاص دور، کسی خاص طبقے اور کسی خاص ملک سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ حضرت نے آج سے تقریباً 1400 برس پہلے جو رائی اور رعایا کا مقام تعین کیا اور مملکت کا جو لاہ عمل تجویز فرمایا، وہ آج بھی اتنی ہی افادیت کا حامل جتنا اس دور میں تھا، اور ہر جمہوری اور غیر جمہوری مملکت اس سے یکساں فائدہ اٹھا سکتی ہے، اگر امن عالم اور تحفظ حقوق کی آواز بلند کرنے والی حکومتیں اسے اپنا لاہ عمل قرار دے لیں تو زمینداروں، کاشتکار میں کشمکش ہو سکتی ہے، نہ مزدور کی حق تلفی اور سرمایہ کار کے ظلم کا سوال پیدا ہو سکتا ہے، اور نہ دولت کی غیر متوازی تقسیم سے ناہمواری جنم لی جا سکتی ہے، بلکہ ایسا پرامن معاشرہ صورت پذیر ہو سکتا ہے جو باہمی سازگاری، خوشحالی اور معاشی برتری کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہو۔ ہم اس منشور کو یہاں نقل کرنے کے بجائے ترجمہ نہج البلاغہ باب مکاتب کا حوالہ دے دینا کافی سمجھتے ہیں۔ سامعین کرام چاہیں تو نہج البلاغہ کی صفحات پر دیکھ سکتے ہیں، البتہ اس کتاب میں کہیں کہیں اس کے
پیش کیے جائیں گے۔ اب حضرت کی حکومت کے مختلف شعبوں کا اجمالی تذکرہ کیا جاتا ہے، جس سے یہ امر واضح ہو جائے گا کہ آپ کی سیاست عین اسلامی سیاست تھی، اور چونکہ اسلامی سیاست ایک ایسا نظام ہے جس میں زندگی کے تمام شعبوں کو دین سے وابستہ کر دیا گیا ہے، اس لیے حکومت علویہ کا کوئی شعبہ وہ معیشت سے متعلق ہو یا معاشرت سے، رعایا سے متعلق ہو یا رعائی سے، دنیا کے حدود سے خارج تصور نہیں کیا جا سکتا۔